توجہ فرما رہے ہیں گرامی؟ گرامی مولا سجاد علیہ السلام نے، میں صرف تحریک کی ابتدا بتا رہا ہوں، میری کوشش رہے گی کہ میں پورا اس کو پیش کروں کہ جو گریہ مولا کا ہے وہ کتنا باعظمت گریہ ہے کہ جس نے یزیدی حکومت کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام سے سب نے دربار نے کہا اب آپ خطبہ دیجئے۔ جب جناب زینب نے کہا نا کھڑے ہو جائیے آپ خطبہ دیجئے، اب سارا دربار کہنے لگا۔ اب یزید مجبور ہو گیا، روک نہیں سکتا تھا۔ لوگ کہنے لگے آپ ممبر پہ آ جائیے، نہیں ہے مجمع۔ اب یزید کے درباری کہہ رہے ہیں امام سجاد سے آپ ممبر پہ آ جائیں۔ امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا، کہا ہاذا الاعود، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ نہیں پہنچا سکا۔ بھئی اسی ممبر سے مولا علی کی توہین ہوئی تھی، نام لے کے توہین کی گئی، پھر مولا حسین کی۔ جمعہ کا دن تھا، خطبہ دیا جس خطیب نے مولا علی کے خلاف خطبہ دیا، تو مولا سجاد نے فرمایا ہاذا الاعود، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ، یہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ، جہاں اہل بیت کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ، جہاں ان کی عظمت بیان ہو وہ ممبر ہے۔ توجہ رہے گی کچھ دیر میرے سے؟ ایک مرتبہ جناب سید سداد تشریف لائے اور آپ نے اب تعارف کروایا اور اس دربار سے کہا کہ جو مجھے جانتا ہے من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن لم یعرفنی اعرفہ علی حسبی و نسبی، جو مجھے نہیں جانتا نا میں اسے اپنا حسب نسب بتا دوں۔ توجہ، امام نے فرمایا میں اسے اپنا حسب نسب بتا دوں۔ پھر ایک مرتبہ امام نے سر اٹھا کے کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا۔ پھر رسول خدا کے فضائل سنائے، بتایا وہ جو معراج پہ گئے تھے۔ توجہ، امام نے تمام فضائل کے اندر معراج کو پیش کیا کہ وہ جو کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل پہ تھے، نہیں ہے مجمع، امام نے فرمایا وہ کعبہ قوسین کی منزل پہ، تم اسفل السافلین پہ۔ اور یزید تو کیا مقابلہ کرے گا، تو پستی میں وہ بلندی پہ۔ امام نے حبیب خدا اپنے جد رسول خدا کے فضائل کو پیش کیا کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا وہاں ہمارے جد گئے ہیں، کہاں وہ میرے جد ہیں صلی بالملائکۃ بالسما، کہ جنہوں نے آسمانوں پہ جا کے فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، یہ آدھا مجمع پہنچ جائے، یہ 20-40 افراد 100 اتنا بڑا مجمع ہے، ساروں کا پہنچانا ضروری ہے، خاص طور سے نوجوانوں کا۔ عزیزان گرامی، بی بی اس کے مولا سجاد اس کے دربار میں خطبہ دے رہے ہیں، جس کے باپ نے جب مدینے میں نماز پڑھائی تھی نا تو صحابہ نے اس کی ابا کو پکڑ کے کہا ہل سرقت صلاۃ ام نسیت الفاتحہ، تو نے نماز میں چوری شروع کر دیا یا جو فاتحہ بھی بھول گیا؟ نہیں ہے مجمع، باپ کو فاتحہ بھی پوری نہیں آتی تھی، صحابہ بھی محراب سے نکال دیتے تھے۔ مولا نے فرمایا تو اس کا بیٹا، میں رسول کی نزل سے جو عرش پہ بھی جائے تو وہاں بھی نماز پڑھا کے آئے۔ توجہ رہے گی؟ توجہ ہے نا جانے گرام بھائی، طبیعتوں پہ گران تو نہیں گزر رہے میرے جملے۔ اب ایک مرتبہ جناب مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہا تو بھول رہا ہے تو کون ہے؟ پھر آپ نے رسول خدا کے فضائل کو بیان کیا، بڑی تفصیل سے بیان کیا
جن کے یہ فضائل جن پہ قرآن آتا تھا، جو نور ہیں. توجہ بھئی، سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ. مدینہ کو کیا کہتے ہیں سب؟ منور. کیوں کہتے ہیں؟ کہ رسول خدا وہاں ہے. جس نبی کی وجہ سے شہر منور ہے وہ خود نور نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. مولا نے سب سے پہلے رسول خدا کا تعارف کروایا بڑی تفصیل سے. میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ خطبہ ایک اشرہ چاہیے اس خطبے کے لیے کہ تفصیل سے بیان کر سکوں، لیکن میرے بھائی نے کہا تھا اعلان کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ مولانا پورے خمسے کا یہاں پہ سنا دیں گے. میری پوری کوشش ہے جو خمسے میں ہو خلاصہ تیز رفتار سے چل رہا ہوں ویسے ہی سنیے گا حضرات. عزیزان کرام، ایک مرتبہ جناب مولا سید سجاد نے رسول خدا کا تعارف کروایا، فضائل پڑھے. پھر ایک مرتبہ دوبارہ یزید کو دیکھا کہ انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں. توجہ بھئی، یہ وہی دربار تھا جہاں علی کے نام پہ پابندی لگی تھی. شام میں کوئی نام نہ لے، اس دربار میں کوئی نام نہ لے. اب یزید نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ساری خواتین میں ایک مرد کون؟ آپ نے فرمایا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں. کہ مجھے کسی نے بتایا وہ کربلا میں مارا گیا. آپ نے فرمایا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا. اس نے کہا یہ سارے مردوں کے سر ایک بچے کا سر. آپ نے فرمایا یہ علی ابن حسین اصغر ہے. اس نے پلٹ کے کہا آپ کے بابا کوئی اور کوئی نام نہیں ملا تھا؟ ہر بیٹے کا نام علی. کہ میرے بابا فرماتے تھے میرے اگر 100 بیٹے بھی ہوتے ہر کا نام علی. پتہ لگنا چاہیے کہ علی کے پڑھنے والوں کی آواز ہے تبت کرندر علی علی، تبت کرندر علی علی، انقلابی اندر علی علی، علی علی، فقیر و مرشد علی علی. سلامت رہے، جیتے رہیں. خدا ان ماؤں پہ رحمت نازل کرے جنہوں نے علی علی کرنا سکھایا. میرے بابا میرے بابا فرماتے تھے میرے 100 بیٹے بھی ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. دوبارہ سنیے گا، وہ دربار جہاں پہ مولا کے نام پہ پابندی تھی، جس نے پابندی لگائی تھی، اگر اسے عذاب سے فرصت ملی ہوتی تو وہ دیکھتا دربار اس کا تھا، علی علی ہو رہا تھا. توجہ سے جانے کے رام ہے. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں. اب آپ نے اپنے جد جناب امیر کے فضائل کو پیش کیا کہ وہ جنہوں نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی. بھئی زیادہ تر لوگ پہنچ گئے ہیں. قبلہ پہلے قبلہ اول بیت المقدس تھا، پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے. جب قبلہ بدلا نماز پڑھا رہے تھے. مدینے سے باہر جس مکان پہ نماز پڑھا رہے تھے بیت المقدس اس طرف تھا، کعبہ اس طرف تھا. نماز کے دوران قبلہ بدل گیا. نماز کے دوران وحی آئی، میرے حبیب فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیجئے. پیغمبر نے اللہ کا حکم آتے ہی نماز میں رخ پھیرا.
بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ کیا، بس ایک علی تھے. صرف ایک مولا کائنات تھے جو فوراً پیغمبر کے پیچھے آئے. نماز کے دوران گھبرا گئے حضرات، نماز کے دوران جناب امیر فوراً پیچھے آ گئے. پیغمبر نے رخ پھیرا، جناب امیر یہاں سے چلے اس طرف. اب نماز ختم ہوئی، سارے صحابہ پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اس طرف سے اس طرف. مجھے نہیں پتا کیا علی بھی وہی سن رہے تھے؟ یا اتنے عاشق تھے کہ جہاں پیغمبر وہاں میں، اوروں میں علی میں بڑا فرق ہے. عزیزان گرامی، جناب امیر نے اس انداز سے کیا، مولا سجاد نے ایک مرتبہ پیش کیا کہ میں اس علی کا پوتا ہوں جنہوں نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی، جنہوں نے 2 تلواروں سے جنگ کی. الضارب بالسیفین، مولا سجاد فرما رہے ہیں 2 تلواروں سے. عزیزان گرامی، جو دائیں ہاتھ سے لڑتا ہے نا وہ بائیں ہاتھ سے نہیں لڑ سکتا، جو بائیں سے لڑے دائیں سے نہیں لڑ سکتا. مولا نے بڑے سے بڑے جنگجو سے کہا جیسا تو چاہے گا ویسا لڑ کے بتاؤں گا. ابو طالب کا بیٹا ہو تو کسی کا باپ اس لائق تھا نہ کہ علی جیسا بیٹا ہو باپ پہ ناز کرے. کچھ دیر چلیے گا میرے ساتھ، میں جانتا ہوں میں بہت زیادہ زور لگا رہا ہوں. عزیزان گرامی، جناب مولا سجاد نے اپنے دادا کا تعارف کروایا اور بہت تفصیل سے فضائل کو بیان کیا کہ یہ تمام صفات جس علی میں تھیں ان کا پوتا میں ہوں. پھر مولا علیہ السلام نے فرمایا، وہاں پہ اگر جملے خطبے کے دیکھیں نا تو کہا کہ اعطینا ستا وفضلنا بسبعین، اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. اللہ نے 6 ہمیں فضیلتیں عطا کی ہیں، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، حلم بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی، سماحت یعنی بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید بوڑھے ہونے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا، کچھ جوان ہوتے ہیں قید میں ہوتے ہیں پھر بھی بزرگ ہوتے ہیں. یزید فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا. مولا سجاد کا خطبہ ہے. پھر آپ نے فرمایا فضلنا بأن من نبی المختار، ہم وہ کہ جن کے خاندان سے نبی مختار ہے. ومن الصدیق صدیق اکبر ہم میں سے ہے. ومن الطیار جعفر طیار ہم میں سے ہے. ومن اسد اللہ و اسد رسول اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے. اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے ہیں. منا مہدی و ہادہ الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے. مولا امیر کا بھی نہج البلاغہ میں خط موجود ہے. میں 5 سے 10 منٹ دیکھوں گا، اگر اس کے بعد بھی طاقت ہے مجھ میں تو میں اور پیش کروں گا. گرمی مجھ سے زیادہ برداشت نہیں ہو پاتی ہے، مجالس پڑھ کے آ رہا ہوں، دن میں بھی پڑھی اور اس کے بعد بھی ایک مجلس پڑھنی ہے. تو عزیزان گرامی، مولا نے ایک مرتبہ فرمایا، کہا کہ ساتھ ہماری یہ فضیلتیں ہم میں سے ہیں. مولا علی کا ایک خط ہے جو آپ نے یزید کے باپ کو لکھا ہے، جس نے لکھا تھا یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، 1.5 سال ہو گیا جنگ کو، تو بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں حکومت کا کون سا حصہ آپ کو ملے گا کون سا مجھے. جنگ کی کیا ضرورت ہے، ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں. تو ایک مرتبہ مولانا نے اسے جواب لکھا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. اب مولا نے نہج البلاغہ میں خط موجود ہے. سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی فرماتے ہیں کہ احسن المکتوب، یہ سب سے مولا کا خوبصورت اور اچھا خط ہے. جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی
80 خطوط میں کہتے ہیں اس سے بہتر خط نہیں. مولا نے اس کو لکھا, کہا کہ من النبی ومنکم المکذب, ہم وہ جن کے خاندان سے نبی, تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. توجہ, اس کے نانا کی طرف اشارہ تھا. منکم المکذب, ہم میں سے نبی, تم میں نبی کو جھٹلانے والا. پھر مولا فرماتے ہیں منا اسد اللہ, اللہ کا شیر ہم میں, ومنکم اسد الاحلاف, تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر, جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. اس کے ماموں کی طرف اشارہ. توجہ, نام نہ کہلائیے گا, پہنچ جائیے گا. پھر مولا نے فرمایا منا سیدۃ النساء, ہم وہ جن کے خاندان سے عالمین کی ملکہ, ومنکم حمالۃ الحطب, تو قرآن نے جس کے لئے کہا ام جمیل کے لیے, ابو لہب کی بیوی تھی, جسے خط لکھ رہے تھے اس کی پھپھی تھی. رشتوں سے پہنچیے گا, کچھ نہ کہلائیے گا. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا ہم میں کائنات کی ملکہ فاطمہ, اور تمہارے خاندان سے وہ جس کے لیے اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے. رسول خدا پہ اوجڑی پھینکی تھی, اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں, اور ٹوٹے ام جمیل کے. پھر مولا نے فرمایا منا سیدہ شباب اہل الجنہ, ہم میں جوانان جنت کے سردار, ومنکم صبیۃ النار, تم میں جہنم کے بچے. مولا نے خط لکھا ہے, مولا علی نے, علی رضا رضوی کا نہیں ہے. توجہ رہے گی میرے ساتھ. توجہ رہے گی میرے ساتھ. مولا نے فرمایا ومنکم صبیۃ النار, یزید کی طرف اشارہ, دیگر افراد کی طرف اشارہ, تم میں جہنم کے بچے, خبردار ہم سے مقابلہ نہ کرنا. پھر مولا نے ایک جملہ لکھا, اگر تو کہتا ہے کہ فوجوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں, 1.5 سال سے جنگ ہو رہی ہے, تو ایک تلوار تو لے, دوسری میرے پاس ہے, ہم دونوں لڑ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. نہیں ہے مجمع. مولا نے کہا ایک تلوار تو لے, یزید کے باپ کو لکھا ایک تلوار تو لے, دوسرے میرے پاس ہے, میری سفید داڑھی نہ دیکھ. یہ نہ سوچ علی بوڑھا ہو گیا. وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے. نہ علی کا بازو کمزور ہوا, نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے. توجہ ہے سزانے گرامی, مجھے نہیں معلوم, میں گھبرا تو نہیں رہا ہوں حضرات کو. مولا نے کہا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے, نہ بازو کمزور ہوا نہ تلوار کند ہوئی ہے. تلوار کند نہیں ہوئی. پھر مولا نے فرمایا جس تلوار سے میں نے تیرے نانا, ماموں اور بھائی کو مارا تھا, وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. علی آج بھی بوڑھا نہیں, شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر. توجہ رہے گی جانے گرامی, زیادہ زحمت نہیں دوں گا. مولا نے جو خط میں لکھا تھا پوتے نے دربار میں خطبے میں بتایا کہ آج بھی نور محمدی بھی باقی ہے, جلال حیدری بھی باقی ہے.
اگر تو سمجھتا ہے میں زنجیروں میں ہوں، ذرا ایک تلوار دے دیکھ علی کا خون کتنا اثر رکھتا ہے۔ اچھا جب خطبہ سنا نا تو یزید نے فوراً، دیکھیں تحریک کن دو ہستیوں نے چلائی، فوراً یزید نے کہا، اب تک کیا کہہ رہا تھا؟ باغی تھے میں نے مار دیا، بار بار کہتا تھا وہ واجب القتل تھے، مارنے پہ شرمندہ نہیں تھا، بار بار کہتا تھا باغی تھے، اور فتویٰ لے کے اس نے مارا تھا کہ قاضی نے فتویٰ دیا تھا ہاں یہ باغی ہیں، کیونکہ یزید خلیفہ ہے، جو بھی ان کے خلاف بولے گا وہ باغی، تو اب تک کہہ رہا تھا یہ واجب القتل تھے، میں نے بالکل صحیح مارا حسین اور ان کے اصحاب کو۔ جیسے ہی مولا سجاد کا خطبہ تمام ہوا نا تو ایک مرتبہ کہنے لگا سارے دربار میں بغاوت ہو رہی ہے، میں نے نہیں مارا حسین کو، جسے آج تک بہت سے مسلمان پیش کر رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، اس نے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو، عمر سعد نے مارا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے اب پچھتا رہا تھا کہ میرے سے کیا ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے یہاں مار دیں، میں نے کیوں بتایا کہ میں نے مارا تھا؟ جیسے یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا، جناب زینب نے مولا حسین کے سر کو دیکھا، کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا دیا۔ میں نے آپ کے قاتل سے اقبال جرم کروا دیا۔ شاید یہاں بہت سے بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، he has pleaded guilty، اس نے اقبال جرم کر لیا۔ بھئی دو ہی طرح سے یا تین طرح سے جرم ثابت ہوتا، یا گواہ موجود ہو، یا پھر مجرم خود کہے میں نے جرم کیا۔ اب گواہوں کو مان نہیں رہا تھا، جب اس نے کہا نا میں نے نہیں مارا، اس کا مطلب ہے مان رہا تھا مارنا جرم ہے۔ تو ہر قاتل یہی کہتا ہے میں نے نہیں مارا، ایک موقع اور دے دو، اور اللہ کہہ رہا ہے اتنا ہی نہیں، جب قیامت میں اٹھاؤں گا نا تو بڑے بڑے مجرم اللہ سے پلٹ کے کہیں گے ایک موقع اور دے دے، دنیا میں بھیج دے، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے انہو وقائل، یعنی یہ وہ جملہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے، عمل نہیں کرے گا، میں دوبارہ موقع دوں پھر وہی دہرائے گا، وہی سارے جرائم کرے گا، پھر واپس آئے گا حساب مانگوں گا، ایک موقع اور دے دے۔ تو یزید نے بھی یہی کہا میں نے نہیں مارا، تنہائی میں کہتا تھا اگر حسین واپس آ جائے میں پھر دوبارہ مار دوں گا، اور یہاں تک کہ اتنا پتھر دل اور سنگ دل تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ نہیں اب بغاوت ہو رہی ہے، کہیں انہیں واپس بھیج دو، ان قیدیوں کی وجہ سے کہیں شام میں بغاوت نہ ہو جائے، سید سجاد نے اس انداز سے تحریک کو چلایا۔ بھائی اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا آج کیونکہ شہادت ہے، تفصیل میں مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا واپس آنے کے بعد بھی جب گریہ کرتے تھے تو اس انداز سے گریہ کرتے تھے کہ ہر آدمی سوال کرے، راہ چلتا رک کے پوچھتا تھا یہ رو کیوں رہے ہیں، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو مولا بس ایک ہی جملہ کہتے تھے، جانتے کیا فرماتے ہیں؟ قتل ابن رسول اللہ عطشان، نواسہ رسول کو پیاسا مار دیا گیا۔ مولا بار بار یہی دہراتے ہیں، نواسہ رسول کو پیاسا مار دیا گیا، اور اس انداز سے پیش کرتے کہ ہر آدمی گریہ کرتا، اسے مصائب سناتے، مولا بہانے بہانے سے روتے تھے۔ کسی نے پوچھا بھئی ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں نا بہانے بہانے سے خوش ہو جائے، موقع ملے تو خوش ہو جائے، مولا تلاش کرتے تھے موقع ملے میں رو۔ ایک آدمی نے آنے کے بعد کہا مولا میرے بھائی کی شادی ہے، اگر آپ شادی میں آ جائیں تو سارا خاندان خوش ہو جائے گا۔ مولا سجاد نے ایک مرتبہ بلند آواز سے گریہ شروع کیا، ہائے علی اکبر، کہ مولا شادی کے لیے دعوت دی تھی، کہ جب سے علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے میں شادیوں میں نہیں جاتا، کہ مولا سارے خاندان کی خواہش تھی اگر آپ آ جاتے۔ مولا نے کہا اچھا پھر ایک شرط پہ آؤں گا،
کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مسائب پڑھ دینا. مسائب پڑھو گے تو میں آ جاؤں گا. مولا تشریف لے آئے. جب تشریف لائے تو لوگ جمع تھے. مولا کی ہیبت و جلال سب نے دیکھا. صدر مجلس میں مولا کو دعوت دی, مولا یہاں تشریف لائیے. مولا نے ایک مرتبہ میزبان کو دیکھا, کہا آپ نے وعدہ کیا تھا. کہا مولا مجھے یاد ہے, میں نے ایک آدمی کو بلایا, کہا حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ دو. جب مصائب شروع ہوئے تو جیسے اب مجلسیں ہوتی ہیں نا, اس زمانے میں رائج نہیں ہوئی تھی, تو مولا نے فوراً ایک مرتبہ فرمایا, کہا چراغ بجھا دو, کوئی رونے میں شرم نہ کرے. اس نے چراغ بجھا دیا. شام کا وقت تھا. جب مصائب شروع ہوئے سب رونے لگے. مصائب ختم ہو گئے. اس نے کہا بھی چراغ جلا دو. اب جب چراغ جلایا دیکھا مولا سجاد نہیں. کہا مولا ہم نے مجلس بھی کی, آپ چلے گئے. دیکھا مولا دروازے پہ کھڑے ہیں. کہا مولا آپ دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہا اب تک یہ تیرے مہمان تھے, اب میرے مہمان, یہ میرے بھائی کی مجلس میں آئے ہیں, اب یہ میرے مہمان, ان سب سے الوداع میں کروں گا, یہ میرے مہمان ہیں. کسی نے کہا مولا میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے. مولا نے ایک مرتبہ رو کے کہا ہائے علی اصغر. ہر مہلت پہ خادم نے مولا کے ایک مرتبہ سامنے پانی رکھا. کہا مولا یہ آپ کے وضو کا پانی. مولا نے پانی دیکھا, کہا ہائے یہ پانی میرے بابا کو نہیں ملا. میرے پاس وضو کا پانی ہے, میرے بابا کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا. گریہ فرمانے لگے. اس نے کہا مولا آپ کے آنسوؤں سے سارا پانی مضاعف ہو گیا, اس پانی میں آنسو بھر گئے, میں بدل دوں؟ مولا نے کہا ہاں بدل. دوبارہ پانی لایا. تیسری دفعہ جب پانی لے کے آیا, کہا مولا کب تک گریہ کہہ دیا گا؟ مولا نے کہا میرے پاس تو پینے کا پانی ہے, لیکن ہائے نواسہ رسول کو پانی نہیں ملا. جب پوچھا نا سب سے زیادہ صدمہ کس بات کا ہے, تو کہا دو باتوں کا. ایک چھوٹے چھوٹے بچے جب پانی مانگتے تھے, بچے کہتے تھے نا العطاش العطاش, تو مولا فرماتے تھے ہم حوض کوثر کے جو ساقی ہیں ان کی نسل سے, ہمارے ہی بچے پیاسے. مولا دوسری کس بات کا صدمہ ہے؟ کہ اپنی پھپھیوں کے پردے کا. پھپھیوں کے پردے کا بڑا صدمہ ہے. مولا کا ایک باغ تھا, 500 درخت کھجور کے. تو مولا شام کو اپنے باغ میں سیر کے لیے جاتے, خادم کام کرتے تھے. تو ایک دن آپ کو ایک چاہنے والا منہال آیا ملنے کے لیے. پوچھا مولا تشریف فرما ہے؟ کسی خادم نے کہا نہیں, وہ باغ پہ گئے ہیں سیر کرنے. منہال کہتا ہے میں بہت خوش ہوا. مولا سیر کے لیے گئے ہیں؟ کربلا کے بعد کبھی سیر نہیں کی مولا نے. کہا میں بہت خوشی باغ پہنچا, دیکھا مولا سجاد نے عبا بچھا رکھی ہے اور باغ میں بیٹھے گریہ کر رہے ہیں. منہال نے پوچھا مولا کیا بات ہے, باغ میں سیر کرنے آئے تھے, یہاں پہ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا منہال جب میں بہتا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے. میں جانتا ہوں آپ گھنٹوں سے بیٹھے ہیں, گرمی بہت زیادہ ہے. ایک سوال کروں, آپ جب زیادہ پیاس لگے گی پانی پی لیں گے نا؟ آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. آپ زیادہ روئیں گے تو کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا. لیکن ہائے علی و بطول کی بیٹیاں جب روتی تھی تو شمر تازیانے مارتا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج اس امام کا پرسہ دینا ہے جنہوں نے بنا بر روایت 40 برس گریہ کیا ہے, بنا بر روایت 35 برس بہت گریہ کیا, اور اتنا روتے تھے کہ ہر مدینے والا جانتا تھا سید سجاد کے سامنے کبھی بھی خام گوشت نہ رکھنا. مولا جب بازار سے مدینے کے گزرتے لوگ اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے. منہال کی روایت کو مکمل کر دوں, میں تفصیل سے 4 روایات پیش کروں گا, اگر دیکھوں گا آپ میں دم ہے کہاں تک گریہ